اگر نہیں تو وقت آ گیا ہے کہ ہم اس سلیکٹڈ کو گھر بھیج دیں. آپ کی اس عوامی مارچ کا میں شکر گزار ہوں، آپ کا، بدین کے عوام کا، سجاول کے عوام کا، ٹھٹو کے عوام کا، کراچی کے عوام کا، حیدرآباد کے عوام کا، کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے کال پہ عوامی مارچ کے ساتھ دیا، جو اس نالائق، نااہل، ناجائز وزیر اعظم کے خلاف ہے، اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کے خلاف ہے، اس کے معاشی پالیسیز کے خلاف ہے، اس کے سیاسی پالیسیز کے خلاف ہے، اس کے ظلم کے خلاف ہے. آپ نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا. آپ نے ہمیشہ بھٹو شہید کے ساتھ دیا. میں ایک بار پھر آپ کے پاس آیا ہوں آپ کا مدد مانگنے کے لیے، آپ کا ساتھ مانگنے کے لیے. ہم جدوجہد کر رہے ہیں، تو اس ملک کے عوام کے لیے. ہم جدوجہد کر رہے ہیں تو اس ملک کے غریب آدمی کے لیے. ہم جدوجہد کر رہے ہیں تو مزدور، کسان اور طالب علموں کے لیے. اس دور میں جہاں معاشی بحران ہے تو ایک ہی جماعت ہے جو مزدوروں کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی. ان حالات میں بھی جب وقت آیا کہ ہم نے منیمم ویج، کم از کم اجرت کا فیصلہ کرنا تھا، تو آپ کا سندھ حکومت وہ واحد حکومت تھا جو منیمم ویج باقی سارے صوبوں سے زیادہ رکھا. 25,000 روپیہ طے کیا. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ مزدور دوست رہا ہے. ہم نے ہمیشہ مزدوروں کو حقوق دیے ہیں. یہ آپ کا فیصلہ، یہ عوام کا فیصلہ، مزدوروں کا حق کا فیصلہ عدالتوں میں چیلنج ہو رہا ہے. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم مزدوروں کے تنخواہ میں اضافہ نہیں کر سکتے ہیں. میں سارے قوتوں کو بتانا چاہتا ہوں، ہم نے پہلے بھی مزدوروں کو حقوق دیے ہیں، آج بھی ہم دیں گے انشاءاللہ تعالی. سندھ حکومت پھر سے کم از کم اجرت رکھے گے اور پہلے سے زیادہ رقم رکھے گا. آج بھی پیپلز پارٹی کسان کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہر ایک کا لڑائی لڑ رہا ہے. جب پانی کا بحران ہو، پانی کے تقسیم پہ ناانصافی ہو، تو آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی پورا ملک میں احتجاج کرتا ہے. جب ٹڈی دل کا حملہ ہوا اور نالائق حکومت کچھ نہیں کر رہا تھا، تو آپ کا صدر زرداری، آپ کا چیئرمین پارلیمان میں اٹھ کے کہا کہ ٹڈی دل کا حملہ ہو رہا ہے، جہازیں بھیجے، ہمارا کسان، ہمارا ہاری کو بچائے. آج بھی ہم طالب علموں کا جدوجہد لڑ رہے ہیں، ہم نوجوانوں کا جدوجہد لڑ رہے ہیں. طالب علم کہ ایک حق سلب کیا گیا تھا. عامر ضیاء نے اسٹوڈنٹ یونینز کے یونین سازی کا حق نوجوانوں سے چھینا تھا، تو ہم نے اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال کر کے نوجوانوں کو وہ حق دلوایا، طلبوں کو وہ حق دلوایا کہ مستقبل کی قیادت آپ ہو. آج سے آپ کا سیاست شروع ہو جائے. ہم مہنگائی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، غربت
بے روزگاری کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. جب سے یہ PTIMF بجٹ آیا ہے تب سے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، اور اب ہمارا جدوجہد ایک اہم مرحلہ میں آیا ہے کہ ہم نے اس معاشی بحران سے نکلنے کے لیے، اس PTIMF ڈیل سے نکلنے کے لیے عمران کو گھر بیچنا ہوگا، یہ حکومت کو ختم کرنا ہوگا، صاف و شفاف الیکشنز کروانا پڑیں گے تاکہ ایک ایسا عوامی حکومت آئے جس کا آپ کا مینڈیٹ ہو، جو آپ کے نمائندے ہو، جو آپ کا دکھ درد کا احساس کرے، آپ کا مسائل کا پتہ ہو، تاکہ جب وہ معاشری فیصلہ لے تو عوام دوست معیشت بنائے، غریب دوست معیشت بنائے. اس کٹ پتلی کی طرح عوام دشمن، غریب دشمن معیشت پالیسی نہ لے کر آئے. ساتھیوں آپ کا عوامی مارچ دیکھ کے، جیالوں کا جوش اور جذبہ دیکھ کے کٹ پتلی نے گھبرانا شروع کر دیا ہے. کٹ پتلی نے کچھ اپنے وزیر سندھ بھیجے ہیں کہ جائے آپ مارچ کریں سندھ کے حقوق کے لیے. کون اس کٹ پتلی کو سمجھائے گا؟ کون اس سلیکٹڈ کو سمجھائے گا کہ سندھ کے حق پہ اگر ڈاکہ مارا تو نے مارا ہے، اگر سندھ کے گیس پہ ڈاکہ مارا تو نے مارا ہے، اگر پانی کا حق پہ ڈاکہ مارا تو نے مارا ہے. آئینی حق پہ ڈاکہ مارا، 18ویں ترمیم پہ ڈاکہ مارا، NFC ایوارڈ پہ ڈاکہ مارا تو نے مارا ہے. تو نے نہ صرف سندھ کے ساتھ ناانصافی کی، تو نے چاروں صوبوں کے ساتھ ناانصافی کی، تو نے پنجاب کے ساتھ ناانصافی، تو نے بلوچستان کے ساتھ ناانصافی کیا، تو نے پختونخوا سے ناانصافی کیا، تو نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر تک کا ناانصافی کیا. اب وقت آ گیا ہے، یہ تماشے نہیں چلیں گے. اب وقت آ گیا ہے، آپ کو حساب دینا ہے. اتنا پریشان ہو گیا ہے وزیر اعظم، بزدل ہے ویسے، اتنا پریشان ہو گیا ہے کہ پہلے میڈیا پہ پابندی لگا رہا تھا کہ میرا حکومت کے خلاف نہ بولے، پھر میڈیا پہ پابندی لگا رہا تھا کہ وزیر اعظم کے خلاف نہ بولے، پھر میڈیا پہ پابندی لگایا جا رہا تھا کہ خاتون اول کے خلاف، عمران کی بیوی کے خلاف نہ بولے. اب حال ہی میں اس نے پورا کا پورا آرڈیننس نکالا ہے کہ جو بھی غلط واٹس ایپ میسج بھیجے گا، جو بھی سوشل میڈیا پہ گالی دے گا وزیر اعظم صاحب کو، تو اس کو 5 سال جیل جانا پڑے گا. بزدل ہے آپ کا وزیر اعظم، بزدل ڈرپوک ہے. خود وہ اور اپنے شہروں ہر کسی کو گالی دے، بھونکتے رہے. اور ایک بیچارہ محسن بیگ سے ایک پتہ نہیں کیسے کوئی لفظ نکلا اور اس صحافی کو اتنا مارا، پیٹا اور جیل بھیجا کہ میرا دوست کے خلاف بات نہ کرو. یہ کس قسم کا بزدل وزیر اعظم ہے؟ تنقید کا برداشت نہیں کر سکتا، ظلم خود کرتا ہے. آپ کا ووٹ پہ ڈاکہ مارا تو آپ کا جیب پہ ڈاکہ مارا، آپ کا پیٹ پہ ڈاکہ مارا. آپ
حساب لینے کا وقت آ گیا ہے. پیپلز پارٹی کے جیالے میدان میں اترے ہیں اس سلیکٹر سے حساب لینے کے لیے. ان کے نمائندے کہتے ہیں کہ صدر زرداری کا دور کا مقابلہ کرے اور خان صاحب کا 3 سال دور کا مقابلہ کرے. عمران تو صدر زرداری کا جوتا کا مطابق نہیں ہے. عمران نے کیا ہے آپ سے چھیننے کے. آپ کا چینی چوری کیا، آپ کا آٹا چوری کیا، آپ کا پانی چوری کیا، آپ کا گیس چوری کیا، پھر خود دوسروں پہ الزام لگا دیتا ہے. بتائے ہم ریکارڈ پہ آ جاتے ہیں، اچیومنٹس پہ آ جاتے ہیں. صدر زرداری نے 1973 کا آئین کو بحال کیا، 18ویں ترمیم لے کر دیا، سارے صوبوں کو اپنے حقوق دی، NFC ایوارڈ دلوایا، آپ کا صوبہ پختونخوا کو شناخت دلوایا. ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا شروع کر دیا تھا، آج تک اس کو مکمل آپ نہیں کر سکے. اگر سی پیک کا منصوبہ چل رہا ہے، گوادر پورٹ بن رہا ہے، تو شکریہ صدر زرداری، اس میں عمران کا کیا کمال ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دلوایا. اس ملک کے غریب ترین عورتوں تک آج تک مالی امداد مل رہا ہے. تو نے کیا کیا؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے، بے نظیر کارڈ سے، بے نظیر کا نام مٹا کے آپ سمجھتے ہو یہ آپ کا پروگرام بنتا ہے. یہ پی پی کا پروگرام ہے، یہ پی بی کا پروگرام ہے. تو نے اگر کیا صرف ظلم کیا. ہم چاہتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم سمجھتا ہے، اگر سلیکٹ ہے کہ پی پی کا وہ مقابلہ کر سکتا ہے، تو آج اس کا خطاب ہے، قوم سے خطاب کرنے والا ہے. اس خطاب میں اعلان کرے، اسمبلیز کو تروا دے، ہم الیکشنز کے لیے تیار ہیں. کیا آپ تیار ہو؟ بزدل کیوں بھاگ رہے ہو؟ آج اعلان کرو الیکشنز کے. ہم آپ کو دیکھتے ہیں. پاکستان کے عوام جب فیصلہ کریں گے تو اس سلیکٹڈ کو رد کریں گے. اسمبلی توڑو، خود مستعفی ہو جاؤ، ورنہ جیالے اسلام آباد آ رہے ہیں، عدم اعتماد لے کر آ رہے ہیں، جمہوری حملہ کرنے والا ہے. تو خود چلے جائے ورنہ ہم آپ کو گھر بھیج دیں گے. حیدرآباد والوں، اب تھکے نہیں ہو نا؟ اب تو صرف ایک دن گزر چکا ہے، یہ دوسری دن کا ابتدا ہے، اور ابھی سے بنی گالا کی چیخیں نکل رہی ہیں. ایک دن میں آپ نے اتنا تکلیف پہنچایا ہے. 8 مارچ کو جب ہم اسلام آباد پہنچتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کو ضرور جانا پڑے گا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پیپلز پارٹی کے کارکن کے، صوبہ سندھ اور حیدرآباد کی تنظیم کے اتنا شاندار استقبال کیا ہے. اب آئے ہمارے ساتھ چلے، ہمارا سفر لمبا ہے. ہم مہم چلا رہے ہیں حکومت کے خلاف،
ہم مہم چلا رہے ہیں عدم اعتماد کے حق میں. ہمارا مطالبہ ہے پارلیمان کا ہر نمائندہ سے، ممبر سے، کہ عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے. اب پارلیمان کا اعتماد اٹھنا چاہیے. عدم اعتماد کا وقت آ چکا ہے. گو عمران گو، گو عمران، گو عمران، گو عمران، جی بھٹو. بلاول بھٹو زرداری خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ مزدور دوست رہی ہے. ہم نے ہمیشہ مزدوروں کو حقوق دیے ہیں. ہم غریب عوام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور سلیکٹڈ کو گھر بھیجنے کا وقت آ گیا ہے. عوام کا اعتماد اس حکومت سے اٹھ چکا ہے. اب پارلیمنٹ کا اعتماد اٹھنا باقی ہے اور اس سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھیج کر ہی رہیں گے اور اس مہنگائی کے طوفان میں اس عوام کی جو ہے ہم مدد بھی کریں گے.